میں ہوں آج ڈاکس اور آپ سن رہے ہیں بوم ایف ایم 106.6۔ آج پھر میں ایک تحریر لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک اپنا ترازو ہوتا ہے جس میں وہ کسی تحریر کو یا کسی کی گفتگو کو ماپا کرتا ہے، تولا کرتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ کچھ سماعتوں کو میری گفتگو اپنے تول پہ پوری اترتی نہ نظر آئے، لیکن پھر بھی ہر شخص کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو کو جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کرے۔ کچھ لوگ بول کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی میری تحریر کا نام ہے میری ذات اور ہے۔ میں عبداللہ ہوں، خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کا ایک شاہکار، جس کو نہ جانے کتنی نعمتوں سے سجا کے بنایا گیا ہے۔ دیکھنے میں مٹی کا ہوں، مگر فقط مٹی کا ایک جیتا جاگتا پتلا نہیں ہوں، بلکہ عقل و روح و قلب کے ساتھ ساتھ درد دل، احساسات، جذبات اور کچھ خواہشات بھی رکھتا ہوں۔ اور میرا اعجاز یہ ہے کہ مجھے فن گفتگو بھی آتا ہے۔ میں جو محسوس کرتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اول کو مسجود ملائکہ بنایا گیا تھا۔ میں جب خود کو جذبات میں بھیگا ہوا دیکھوں تو میرے ان کہے لفظ میری آنکھوں کی زبانی بہنے لگتے ہیں۔ اگر احساسات کی روانی کو محسوس کروں تو کسی جذبے کی خاطر مر جانا میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور جب خواہش جاگتی ہے تو پھر کسی پہاڑ کو چیر کے دودھ کی نہر بہا دینا بھی بہت آسان کام لگتا ہے۔ میں دنیا میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر نسب میں دستیاب ہوں، مگر ہر رنگ، ہر نسب اور ہر نسل میں میرے احساسات، میرے جذبات اور خواہشات ایک ہی جیسے ہیں۔ لیکن پھر بھی تعجب ہے کہ ہر زبان اپنے رنگ، نسل اور نسب کو لے کر نہ جانے کیوں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میری ذات اور ہے۔ ہر شب اس طرح کے خیالات مجھے گھیرے رکھتے ہیں۔ اس شب بھی میں خیالات کی جنگ لڑ رہا تھا کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی اور میرے خیالات سے جنگ ختم ہوئی۔ بے دھیانی میں نے موبائل فون کو اٹھا کر دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ شانزے کا میسج تھا۔ لکھا تھا، عبداللہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر کل شام ہم مل سکیں۔ میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ فوراً سے جواب لکھا، ہاں ضرور، کل ملتے ہیں، مجھے تمہاری فون کال کا انتظار رہے گا۔ رات بھر بہت بے چینی رہی اور دن بھی انتظار میں گزرا۔ یہی سوچتا رہا کہ خدا خیر کرے اب ملاقات ہو جائے۔ کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ شانزے کی اور میری محبت کو آج 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہمارا رابطہ اتفاقاً ایک سوشل ویب سائٹ پر ہوا تھا، مگر کبھی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ شاید اسی لیے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی میں خوش تھا اور پریشان بھی تھا کہ ملاقات بغیر کسی دقت کا سامنا کیے ہو جائے۔ شام تقریباً 4 بجے مجھے شانزے کی فون کال آئی اور میں نے اس کو مقررہ مقام سے پک کیا اور ہم شہر کے ایک روف ٹاپ ریسٹورانٹ پر پہنچ گئے۔ میں کافی کنفیوز تھا۔ پتہ نہیں میں شانزے کو کیسا لگ رہا ہوں، کیونکہ آج کل تصاویر اکثر حقیقت سے زیادہ حسین نظر آتی ہیں۔ اس کو مجھ پہ کالے رنگ کی شرٹ بہت اچھی لگتی تھی، مگر آج اس نے جیسے دیکھ کے اندیکھا کر دیا تھا۔ بہرحال میں خوشی میں اس کی ہر بات کو پہلی ملاقات کا خوف سمجھ کر نظر انداز کرتا گیا اور خاموشی توڑتے ہوئے بولا، So here we are۔ 3 سال کا میرا انتظار ختم ہوا۔
آج تم میرے سامنے ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا، تکلفاً مسکرائی اور پھر چہرہ ایک طرف کر کے دیکھنے لگ گئی۔ اس کی حسین بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ، گوری رنگت، سیاہ زلفیں مجھے اور بھی دیوانہ کر رہی تھی، جیسے کوئی پری صورت میرے خوابوں سے نکل کے میرے سامنے آ بیٹھی ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت کی حرکت رک جائے اور میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہوں جب تک یہ یقین حاصل نہ کر لوں کہ یہ میری شانزے ہے جو میرے سامنے آج بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لمحے اس نے اپنے چہرے کو میری طرف کرتے ہوا پوچھا، عبداللہ، کیا مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر جاتا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، آج تک کوئی نہیں مرا، لیکن جذبات ضرور مر جاتے ہیں۔ پھر کہنے لگی، اگر وہ جذبات جن کی بنیاد غلط ہو وہ مر جائیں تو اچھا نہیں۔ اب میں اس کے سوال پہ چونکا، بہرحال میں نے جواب دیا، مجھے آج ایسی کوئی بات نہیں کرنی، آج ہم پہلی بار مل رہے ہیں، کوئی اور بات کرو۔ اور پھر میں یہ بات کر کے مسکرا دیا، مگر پھر وہ سنجیدگی سے بولی، عبداللہ، کیا ساتھ چھوڑ کے تنہا کر دینے والے اور مر جانے والے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ میں حیرت میں مبتلا ہوا، لیکن بہرحال میں نے جواب دیا، نہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں جذبات مر جاتے ہیں۔ مگر شانزے کوئی اور بات کرو، آج ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ میں نے موضوع گفتگو بدلنا چاہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو کر ایک طرف دیکھنے لگی۔ تب مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے پوچھ لیا، شانزے، تم کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی، عبداللہ، کچھ لوگ فطری موت مر جاتے ہیں، کچھ کو قتل کر دیا جاتا ہے، مگر جذبات کبھی فطری موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ قتل کیا جاتا ہے۔ اور آج میں اپنے اور آپ کے جذبات کے قتل ہونے پر تعزیت کرنے آئی ہوں، میری تعزیت قبول کریں۔ اس دنیا کے رسوم و رواج نے ہمارے جذبات کا قتل کر دیا ہے۔ میں حیران اور پریشان اس کے نازک لبوں سے ادا ہونے والے تلخ لفظوں کی چبھن کو اپنے بدن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے پھر پوچھا، عبداللہ، آپ کی ذات کیا ہے؟ میری ذات؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، آپ کی ذات بتائیں عبداللہ، کیا سلسلہ نسب ہے آپ کا؟ میں نے کہا، شانزے، میں تو مذہب محبت میں ایسی کسی بات کا قائل نہیں ہوں، میرا تو یقین کامل ہے کہ محبت میں ذات کو نہیں جذبات کو تولا جاتا ہے۔ وہ طنزاً مسکرائی اور مسکرا کے کہنے لگی، میں آپ کو ایک عقل مند انسان سمجھتی تھی، کیا آپ نہیں جانتے یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے مجھے لاجواب کر دینے والے لہجے میں یہ بات کہی اور میں نے کچھ تاخیر سے جواب دیا کہ شانزے، کتاب کی باتیں بھی تو حقیقت کو بیان کرتی ہیں، اور یہ ذات پات کے جھگڑے صرف ہمارے خطے کا مسئلہ ہے، مغربی ممالک میں تو ان کا تصور بھی نہیں۔ اور تم، اس نے یہیں پر میری بات کو کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا کہ مسٹر عبداللہ مغل صاحب، لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر تھوڑا سا لہجے میں نرمی کو لا کر بولی، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، اور ہاں، میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں، اور کرتی رہوں گی۔ مگر میں نے پچھلے کچھ دنوں میں حقیقت کا سامنا کر لیا ہے اور خود کو خوابوں کی دنیا سے باہر نکال لیا ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ بھی حقیقت کا سامنا کرنا سیکھ لیں۔ میں خاموش اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ بولے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، عبداللہ، آپ کو فلسفہ بہت پسند ہے۔ اب میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس بات میں سر کو ہلایا تو کہنے لگی، چلے آج پھر فلسفے کی زبانی بات سمجھاتی ہوں۔
میں مسلسل اس کے چہرے کو حیرت میں مبتلا دیکھتا رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں خادم اور آقا میں کیا نسبت ہے؟ میں خاموش رہا۔ کہنے لگی، خادم اور آقا میں نسبت خدمت کی ہوتی ہے، اور اگر خادم اچھا ہو تو آقا کو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، مگر خادم کبھی بھی آقا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک بیج کو زمین سے نسبت لازم ہے، لیکن ایک دن بیج کو درخت بن کر زمین سے بلند ہو جانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر زمین کی خاک میں ملا رہے تو بیج مر تو سکتا ہے مگر کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو مجھ سے کیسی نسبت ہے، جس کو شاید ہم دونوں تو بھول گئے، مگر یہ لوگ، یہ زمانہ نہیں بھولا کہ آپ کی ذات اور ہے اور میری ذات اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں دبے لفظوں میں بولا، شانزے، ہمیں لوگوں کی کب سے فکر ہونے لگی؟ ہمیں تو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے جھٹ سے جواب دیا، جی بالکل، اسی طرح لوگوں کو بھی ہماری فکر نہیں ہے، انہیں بھی پرواہ نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو لوگ اور زمانے کی رسم طے کرتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں؟ میں نے اس کا جواب سن کر اپنی ہمت کو جمع کیا اور منہ دوسری طرف کر کے آنکھیں ملنے لگا، جیسے آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہو، اور مسکرا کر بولا، جی سمجھ گیا ہوں۔ سمجھ گیا ہوں کہ کتابی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، مگر جس آدم سے آپ کو نسبت کا دعویٰ ہے اس آدم سے میرا بھی وہی رشتہ ہے۔ جی پھر بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی ذات اور ہے اور میری ذات اور ہے۔ اس نے میری اس دلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت بے رخی سے کہا، عبداللہ مغل صاحب، یہ آپ کی مجھ سے پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ ہم دونوں کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ ذلت اٹھانے سے اچھا ہے تکلیف اٹھا لیں اور حقیقت کا سامنا کر لیں۔ اور آپ خود ہی تو کہتے تھے وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ اب اس کے لہجے میں نمی سی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بولتی جا رہی تھی کہ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، تو میری طرح آپ کے آنسو بھی آپ کے لیے مرہم کا کام کریں گے، کیونکہ نہ تو آپ زمانے کے رسوم و رواج کو بدل سکتے ہیں اور نہ میں اپنے گھر والوں کے خلاف جا سکتی ہوں۔ جو بات میں نے آغاز میں کہی تھی، آج پھر مجبور ہو کہ وہی کہتی ہوں کہ عبداللہ، زمانے میں رہتے ہوئے زمانے سے لڑا نہیں جاتا۔ اور پھر ہارے ہوئے، تھکے ہوئے لہجے میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اسی لیے میں نے ہار تسلیم کر لی ہے، اور آپ بھی ہار کو تسلیم کر لیں۔ اور آج اسی وقت یہیں پر ہم اپنے اس رشتے کو اچھی یادوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ میں پہلے ہی خاموش تھا، میرا حلق اس کی باتیں سن کر خشک ہو چکا تھا اور وہ بھی اب خاموش ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور بڑے اعتماد سے بولی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی آخری بات؟ یہ جملہ بول کر اس کی آواز بھر آئی، یا پھر مجھے جانے کی اجازت ہے؟ یہ کہتے ہی آنسو اس کی حسین آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے پر بکھرنے لگے، جیسے 3 سال کی محبت کا اجر وصول ہو رہا ہو۔ اب میرا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ تھام کر کہوں، شانزے مت جاؤ چھوڑ کر، ہم کہیں دور چلے جائیں گے، رسوم و رواج کی اس قید سے دور، بہت دور، جہاں تمہاری اور میری ذات ہوگی مگر ہماری کوئی ذات نہ ہوگی، مگر
میں اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا گیا اور حسرتوں کو اس کے آنسو اور اپنی خاموشی سے محسوس کرتا رہا۔ بہرحال مرد ہوں، میں نے اپنے جذبات کو آنکھوں میں آنے سے روکا اور پختگی کے ساتھ بولا، ہاں شانزے، تم ٹھیک کہتی ہو، آج زمین اور آسمان ایک دوسرے کے سامنے ہے، مگر ایک انتہائے پستی اور دوسرا انتہائے بلندی کا نام ہے۔ لیکن جاتے ہوئے میری ایک بات یاد رکھنا، میں ایسے ہار ماننے والا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے دور سے دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی ایسا مقام ضرور ہے جہاں زمین اور آسمان ایک ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس مقام کی تلاش میں سفر کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ میری اس بات کا مکمل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، عبداللہ، آپ تو کافی منزلوں کے مسافر ہیں، بہت کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں، ایک دن تھک جائیں گے، مان لیں آپ ہار چکے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تو میں نے روکنے کے غرض سے اپنی ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، شانزے، ابھی مت جاؤ۔ عبداللہ، میں تو بہت پہلے کی جا چکی ہوں، آج بس حجت تمام کرنے آئی تھی، اور یہ کہنا تھا کہ میں مجبور ہوں کیونکہ آپ کی ذات اور ہے اور میری ذات اور ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا، اور اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی، جیسے میری روح کو کھینچ کے وہ ساتھ لے گئی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ٹھیک کہتی ہے، میں نے ہی شاید جذبات غلط طرح سے محسوس کیے تھے۔ وہ خواہش کی جو حقیقت تو نہیں، بس ایک حسرت بن کر باقی رہے گی، کیونکہ میں آدم نہیں جس کے سامنے کائنات کی مخلوقات تعظیم میں جھک جائیں، میں وہ ابن آدم ہوں جس کے سامنے زمانے کے رسوم و رواج بھی نہیں جھکتے، تو ملائکہ کے جھکنے کا تصور کیسے کر سکتا ہوں۔ اب مجھے ان کے سامنے جھکنا تھا، کیونکہ شانزے کا چلے جانا ہی میری ہار تھی، مگر میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ میں سوچتا رہا کہ میں بھی اسی طرح کا انسان ہوں، میرے جذبات اور میرے خواب بھی اس جیسے ہیں، میرے لہو کا رنگ بھی سرخ ہے، میرے جسم کی ساخت بھی غیر معمولی نہیں ہے، میں بھی وہی کھاتا پیتا پہنتا ہوں، میرے درد، میری خوشی، میری کمی، میری صبح، میری شام، سب اس جیسے ہے، مگر پھر بھی کیا، میری بات اور ہے، اس کی بات اور ہے، کیا واقعی میری ذات اور ہے؟ اب پوری دنیا میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں دیکھتا ہوں بظاہر سب انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر پھر بھی ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ نہ جانے کتنی رسمیں، کتنے رواج، اور یہ ذات پات کے الجھاؤ روز ہی کتنے جذبات کا خون کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کبھی ان کا قائل نہیں رہا، شاید اسی لیے میری ذات اور ہے، ہاں شانزے، میری ذات اور ہے۔ جی کے نہ مل پائے تو مر کے تجھے پالیں گے، چھو کر دیکھوں تو دل کو یقین ہو یارا، بن کہے سنو یارا۔ ہم نے تو یوں ہی دل ہارا،
नशा में था, हाय मदहोश हम हुए, तुझे छू ले बिन छुए, प्यास बुझे बिन पिए, तुझको पलकों पे रख लूं सजा के यारा, बिन कहे सुनो ओ यारा। तू ये क्यों कहे हम नशी, कोई कुर्बत ही नहीं, मैं ये कहूँ इश्क है, छू ले जरा दिल की ज़मीन। लिखा है जो दिल पे मेरे, आजा वो दिखाऊं तुझे, तेरा हूँ मैं तेरा ही हूँ, इतना बता दूं तुझे, दिल में गर हो इजाजत, छुपा लूं यारा, बिन कहे सुनो यारा। जी के न मिल पाए तो मर के तुझे पाएंगे, छू कर देखो तो दिल को यकीन हो यारा, बिन कहे सुनो